عنوان: چھوٹے چراغ کی بڑی روشنی۔ سبق: نیکی، محنت، ہمت اور دوسروں کی مدد کبھی ضائع نہیں جاتی۔ ایک زمانے کی بات ہے، سرسبز پہاڑوں اور خوبصورت کھیتوں کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام نورپور تھا۔ اس گاؤں میں ایک 12 سال کا ذہین اور خوش اخلاق لڑکا رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ احمد کے والد ایک کسان تھے۔ وہ ہر روز کھیتوں میں محنت کرتے اور احمد بھی اسکول کے بعد ان کا ہاتھ بٹاتا۔ احمد ہمیشہ سوچتا تھا کہ انسان کی اصل دولت پیسہ نہیں بلکہ اچھا کردار ہے۔ ایک دن اسکول جاتے ہوئے احمد نے راستے میں ایک بوڑھی دادی اماں کو بھاری ٹوکری اٹھائے دیکھا۔ احمد فوراً آگے بڑھا اور بولا، دادی اماں، آئیے میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں۔ دادی اماں نے مسکرا کر دعا دی، بیٹا، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ احمد نے انہیں گھر تک پہنچایا، حالانکہ اس کی اسکول کی گھنٹی بجنے والی تھی۔ وہ تھوڑی دیر سے اسکول پہنچا۔ استاد نے وجہ پوچھی تو احمد نے ساری بات سچ سچ بتا دی۔ استاد نے پوری کلاس سے کہا، بچوں، علم کے ساتھ اچھے اخلاق بھی بہت ضروری ہے۔ سب بچوں نے تالیاں بجائیں۔ چند دن بعد اسکول میں ایک سائنس مقابلہ ہونے والا تھا۔ فاتح کو پورے ضلع میں اپنے اسکول کی نمائندگی کرنی تھی۔ احمد کے دوست بلال نے کہا، یہ مقابلہ بہت مشکل ہے، ہم نہیں جیت سکتے۔ احمد مسکرایا، مشکل کام ہی انسان کو مضبوط بناتے ہیں۔ دونوں دوست روزانہ اسکول کے بعد مل کر محنت کرنے لگے۔ ایک شام تیز بارش شروع ہو گئی۔ گاؤں کی چھوٹی سی نہر میں پانی بہت بڑھ گیا۔ ایک ننھا بکری کا بچہ پانی میں پھنس گیا۔ لوگ کنارے پر کھڑے تھے مگر کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ احمد نے ایک مضبوط رسی لی، چند بڑوں کی مدد سے احتیاط کے ساتھ نہر میں اترا اور بکری کے بچے کو محفوظ باہر نکال لیا۔ سب لوگ خوش ہو گئے۔ گاؤں کے بزرگ بولے، اصل بہادری دوسروں کی جان بچانے میں ہے۔ کچھ دن بعد ضلع کا سائنس مقابلہ شروع ہوا۔ کئی بڑے اسکولوں کے بچے آئے ہوئے تھے۔ احمد نے پانی صاف کرنے کا ایک آسان اور کم خرچ ماڈل بنایا تھا تاکہ دیہات کے لوگ صاف پانی استعمال کر سکیں۔ جج حضرات اس کے منصوبے سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے پوچھا، تم نے یہ خیال کیسے سوچا؟ احمد نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ ہر بچہ صاف پانی پی سکے۔ احمد نے پہلا انعام جیت لیا۔ پورا گاؤں خوشی سے جھوم اٹھا۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ انعام میں احمد کو کافی رقم ملی۔ کئی بچوں نے کہا، اب تو تم نئی سائیکل خرید لو۔ احمد نے سوچا اور بولا، میرے گاؤں کی لائبریری میں کتابیں کم ہیں۔ اگر ہم نئی کتابیں خریدیں تو سب بچے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس نے انعام کا بڑا حصہ کتابوں پر خرچ کر دیا۔ چند ہفتوں بعد گاؤں کی لائبریری نئی کتابوں سے بھر گئی۔ بچے روز وہاں آ کر پڑھنے لگے۔ ایک دن ایک غریب بچہ اداس بیٹھا تھا کیونکہ اس کے پاس اسکول بیگ نہیں تھا۔ احمد نے اپنا اضافی بیگ اسے دے دیا۔ وہ بچہ خوشی سے رو پڑا۔ اس نے کہا، میں بھی بڑا ہو کر دوسروں کی مدد کروں گا۔ سال گزرتے گئے۔ احمد اپنی محنت، ایمانداری اور اچھے اخلاق کی وجہ سے پورے علاقے میں مشہور ہو گیا۔ ایک دن حکومت نے اعلان کیا کہ بہترین نوجوان سماجی کارکن کو اعزاز دیا جائے گا۔ گاؤں والوں نے متفقہ طور پر احمد کا نام بھیجا۔ تقریب کے دن احمد کو اسٹیج پر بلایا گیا۔ اسے اعزاز دیا گیا اور پوچھا گیا، تمہاری کامیابی کا راز کیا ہے؟ احمد نے مسکرا کر جواب دیا، میرے والدین نے مجھے سکھایا کہ اگر تم دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرو گے تو اللہ تمہارے لیے راستے آسان کر دے گا۔ حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ اس دن کے بعد نورپور کے بچوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جھوٹ نہیں بولیں گے، محنت کریں گے، بزرگوں کی عزت کریں گے، ماحول صاف رکھیں گے اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کریں گے۔ گاؤں پہلے سے زیادہ خوبصورت، خوشحال اور محبت بھرا بن گیا۔ ہر شام جب سورج غروب ہوتا تو بچے لائبریری میں بیٹھ کر کتابیں پڑھتے، ایک دوسرے کی مدد کرتے اور نئے خواب دیکھتے۔ لوگ کہتے تھے، ایک اچھے بچے نے پورے گاؤں کی سوچ بدل دی۔ اختتام کہانی کا سبق: ہمیشہ سچ بولیں، والدین اور اساتذہ کا احترام کریں، دوسروں کی مدد کریں، محنت کبھی ضائع نہیں جاتی، علم بانٹنے سے بڑھتا ہے۔
اچھے اخلاق انسان کی سب سے بڑی پہچان ہے۔